آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ پنجاب اسمبلی نے شادی کی کم از کم عمر مقرر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے دیگر صوبوں میں آخر تبادلے کیوں ہو رہے ہیں؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم انہی موضوعات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے یہ خبر کہ کل ویانا میں تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات آخری بار شرکت کرے گا۔ 1960 میں 5 ممالک نے اوپیک قائم کی، جس کا بنیادی کام تیل کی کم سے کم معیاری بین الاقوامی قیمت کو مستحکم رکھنے کے لیے رکن ممالک کے لیے تیل کی پیداوار کا کوٹا مقرر کرنا اور سپلائی کو برقرار رکھنا تھا۔ تیل کی 35% عالمی پیداوار اور 50% تجارت اوپیک ممالک کے ہاتھ میں ہے۔ موجودہ 11 ارکان میں الجیریا، جمہوریہ کانگو، ایکویٹوریل گینی، گیبون، لیبیا، نائجیریا، ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور وینزویلا شامل ہیں۔ 12ویں رکن متحدہ عرب امارات نے 1 مئی کو اوپیک چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں قطر علیحدگی اختیار کر چکا ہے، جبکہ انڈونیشیا نے اپنی رکنیت معطل کر رکھی ہے۔ 2010 میں اوپیک نے تیل کی قیمت میں گراوٹ کے سبب مارکیٹ مستحکم رکھنے کی خاطر روس سمیت 10 دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک سے سمجھوتا کیا۔ اس انتظام کو اوپیک پلس کہا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اوپیک چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ تنظیم اپنی مجموعی پیداواری صلاحیت کا 15% حصہ کھو بیٹھے گی۔ امارات کے فیصلے کے تناظر میں ہم نے مالیاتی اتار چڑھاؤ اور انرجی امور پہ لکھنے، پڑھنے اور نظر رکھنے والے ماہر اقدس افضل صاحب کو آج زحمت دی ہے۔ اقدس صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک ایسے وقت جب آبنائے ہرمز بند ہونے کے سبب تیل اور گیس کی مارکیٹ میں افراتفری ہے اور تیل کے پیداواری خطے کا مستقبل بھی ڈاواڈول ہے۔ آپ کو متحدہ عرب امارات کے بظاہر اچانک فیصلے کا ممکنہ پس منظر کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس فیصلے سے گلوبل انرجی مارکیٹ پہ فوری اور طویل المیعاد اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، میں بھی اس ایونٹ کو میں نے دیکھا ہے جو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ آیا UAE کی طرف سے کہ وہ May 1 سے جو آئل پروڈیوسنگ کا جو کارٹل ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کی میں سمجھتا ہوں 3 مین وجوہات ہیں: اکنامک، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک۔ جی، تو بیسکلی اکنامک وجوہات اس طرح سے ہیں کہ دیکھیں، جو UAE ہے ان کے پاس جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے آئل پروڈیوس کرنے کی وہ ہے تقریباً 5 ملین بیرلز پر ڈے، لیکن اوپیک جو کہ کارٹل ہے جو کہ اپنی سپلائی کو کنسٹرین کرتے ہیں تاکہ پرائس تھوڑی سی زیادہ مل سکے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ UAE کو ایک کوٹا دیتے ہیں جو کہ تقریباً 3.2 سے لے کے 3.5 ملین بیرلز پر ڈے ہے۔ تو UAE کافی لمبے عرصے سے اس سے کچھ خاص خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو ایکسیس کیپیسٹی ہے اگر وہ اس کو بیچ پائیں، اس کو مونیٹائز کر سکیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آئی تھنک ایک تو پیورلی اکنامک ریزنز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب وہ اپنے طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل بیچنے جا رہے ہیں، جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی اور ان کو زیادہ جو ریونیو ہے اس کی وجہ سے موصول ہو سکے گا۔ تو ایک تو ہی اکنامک ریزن۔ آئی تھنک دا ادر ریزن، جو سیکنڈ ریزن ہے، وہ سیکیورٹی ریزن ہے، وہ بہت اہم ہے۔ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر کانفلکٹ ہو رہا ہے، اس میں UAE کچھ خاص خوش نظر نہیں آیا ایز فار ایز دیئر اون پرسنل یا اسٹیٹ کے انٹرسٹ کا تعلق ہے، جو ان کو پولیٹیکل اور سیکیورٹی سپورٹ ملی ہے عرب اور GCC کے ممالک سے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن کے اندر ہونا اوپیک، جہاں پر ان کی سیکیورٹی کنسرنز ایڈریس نہیں ہو پا رہے ہیں، اور یہ اس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے جب تقریباً 2500 حملے ہو چکے ہیں UAE پہ ایران کی طرف سے پوٹینشلی، جس میں میزل اور ڈرون اٹیکس شامل ہیں۔ تو انہوں نے اس کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کچھ سیٹسفائیڈ نظر نہیں آئے، جو ان کی اپنی ایسٹیمیشن اور کیلکولیشن ہے۔ تو اس لیے بھی انہوں نے اپنے راستے جدا کرنے کی
सोची है और फाइनल रीज़न स्ट्रेटेजिक है। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो इस तरह से कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं सदर ट्रंप, वो काफ़ी नाखुश नज़र आए हैं ओपेक से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओपेक से, क्योंकि वो समझते हैं कि ओपेक जो है वो एक ज़्यादा प्राइसियर या ज़्यादा महंगा तेल बेचता है। तो उनकी ये कोशिश रही है कि किसी तरह से कोई मेन प्रोड्यूसर जो कि यूएई जो है वो तीसरा अहम प्रोड्यूसर है और सेकंड बिगेस्ट स्विंग प्रोड्यूसर है, तो उसको उससे अलहदा किया जाए ताकि ये यूएई और दूसरी कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया या ईरान उनके साथ ये compete कर सकें और ओवरऑल मीडियम टर्म में इसकी जो प्राइस है वो नीचे जा सके। और इसका बहरहाल एक और पस मंज़र भी है, उसमें हमें ये नज़र आता है कि यूएई लार्जली एनालिस्ट ये कहते हैं कि वो जो वेस्टर्न या वेस्ट एशिया क्वाड है उसका मेंबर बन चुका है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए शामिल हैं। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो उनका जो इल्हाक है या उनका जो टिल्ट है वो यूएसए की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये कुछ थे रीजंस, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक। और अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने पूछा कि इससे इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दो मेन फ़र्क पड़ेंगे, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो इस तरह से है कि अगर एक प्राइस वॉर या प्राइस कंपटीशन होता है बिटवीन यूएई एंड अदर ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इन द मीडियम टर्म ऑयल की प्राइस थोड़ी नीचे आएगी बिकॉज ऑफ प्राइस कंपटीशन। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओपेक जो है वो एट द एंड ऑफ द डे इज अ कार्टेल जो कि अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करता है टू गेट अ हायर प्राइस। तो ये एक तरह का पॉजिटिव रीज़न है। और जो नेगेटिव रीज़न है वो शायद बहुत तवज्जो तलब है। वो इस तरह से कि देखें, जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक वॉलेटिलिटी आती है यानी कि तलातुम का एक अंसर आता है, तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए जो स्विंग प्रोड्यूसर्स हैं जैसे यूएई है, उनसे कहा जाता है कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको ऊपर कर दें या नीचे कर दें। तो इवेंचुअली इससे क्या होगा कि जब भी इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपके पास इस किस्म के स्विंग प्रोड्यूसर्स मौजूद नहीं होंगे। तो इससे प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी या तलातुम जो है वो बढ़ने का कभी इम्कान है। ठीक अच्छा। है। अच्छा, ये सॉरी आपको मैं एक ज़ैली सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में कहा कि ख़ारजा पॉलिसी के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और जो सिक्योरिटी है उस इलाके की, उस हवाले से क्या रिजर्वेशंस हैं। मैं सिक्योरिटी को लेके एक ज़ैली सवाल ये करना चाहता हूँ कि देखें, सिक्योरिटी में तो ये है कि ईरान ने सबकी कमोबेश पिटाई की है, कुवैत को बहुत मार पड़ी है, कतर भी नहीं बच पाया, बहरीन को बहुत मार पड़ी है। तो यूएई का ये कहना मैं समझना चाह रहा हूँ कि जी हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी सिक्योरिटी के हवाले से वो पूरी नहीं हुई विद इन जीसीसी ऑर्बिट। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि कल को बहरीन भी निकल सकता है, कुवैत भी निकल सकता है, इसलिए कि उनके साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ है। देखें, यूएई के जो भी कंसर्न्स हैं उसका एक पस मंज़र है जिसमें हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले देखा कि उनकी उस इलाके के जो बहुत ही, और पाकिस्तान का जो दोस्त मुल्क है सऊदी अरेबिया, उसके साथ उनके कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, स्पेशली यमन के अंदर। तो इसका डेफिनेटली एक पस मंज़र है जो कि चला आ रहा था। बाकी जो कंट्रीज हैं उनके इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स नहीं हैं विद सऊदी अरेबिया। और सेकंड पॉइंट जो बहुत अहम है कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके पास इस किस्म की पोटेंशियल कैपेसिटी नहीं है तेल की, जो कि वो समझते हैं कि जिसको वो मोनेटाइज करके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो आई थिंक इसलिए भी यूएई ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर ये फैसला किया है। मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर हम एक लेंस से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाफ़ी साबित होगा इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके, क्योंकि ये जो अभी बात कर रहे हैं कैपेसिटी बनाने कैपेसिटी की, ये कैपेसिटी पिछले दहाइयों में बन रही थी। तो ये अभी जो फैसला बेशक अभी लिया हुआ है, लेकिन इसकी टाइमिंग को जाहिर है कि हम फिर जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त गल्फ में उसके साथ भी लिंक कर रहे हैं कि फैसला आपने फिर भी लेना था। हो सकता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ी सी जल्दी लेना पड़ा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, अब यूएई का ओपेक को छोड़ना का मतलब है कि ओपेक अब एक काफ़ी कमज़ोर कार्टेल बन जाएगी।
وہ اس طرح کی پرائس فکسنگ ابیلٹی نہیں رہے گی جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. ویسے بھی اوپیک کا 1973 کے آئل ایمبارگو کے بعد گراف ان کا یا ان کی جو پاور ہے وہ نیچے ہی جاتی رہی ہے. یہاں پر ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ 2018 اور 2019 میں قطر نے بھی اوپیک کو چھوڑ دیا تھا, اور اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی کہ سعودی عرب اور UAE نے مل کر قطر کی بلاکیڈ بھی کی ہوئی تھی, لیکن اور بھی وجوہات تھیں کہ قطر گیس کی طرف جانا چاہ رہا تھا. اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. ایک چیز ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہم پیار سے نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں وہ آج کل 5G کی رفتار پر لوڈ ہو رہی ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے. اب اوپیک صرف یہاں پر مانا کہ ڈائریکٹ نشانہ اوپیک ہے, لیکن اس کا کولیٹرل ڈیمیج GCC گلف کوآپریشن کاؤنسل پر بھی ہوگا, کیونکہ پہلے ہی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ GCC میں جو دو میجر پلیئر ہیں, اب اوپیک اور GCC میں دونوں میں باس تو سعودی عربیہ ہی ہے, رائٹ, لیکن UAE has been trying to challenge that, اور یہ ابھی اختر صاحب نے بھی کہا یمن کا, اس کی مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے. مجھے لگ رہا ہے, اور یہ میں مانتا ہوں کہ ابھی تھوڑی لانگ ٹرم کی بات ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ GCC کچھ سالوں میں ایک اب بس نام نہاد باڈی ہی رہے گی, تقریباً جیسے کہ OIC اور سارک ہے, کیونکہ سارک پاکستان اور بھارت کی رائیولری کو نہیں سنبھال سکا, could not survive it. میرا خیال ہے کہ شاید GCC میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ آن پیپر وہ ہوگا, لیکن ڈی فیکٹو جو الائنمنٹس ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہو جائیں گے. ضروری ہے بھی اور ضروری نہیں بھی ہے, اس لیے کہ آج جو انڈیکیشن مل رہے ہیں جدہ سے GCC کا جو سربراہ اجلاس ہوا ہے اس میں دو مین پوائنٹس تھے. ایک تو یہ کہ امریکہ کے ساتھ جو سیکیورٹی تعلقات ہیں ان کا ریویو کیا گیا, بس اتنا پتہ ہے کہ ریویو کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا گیا ہوگا کہ نہیں جی آپ جو 13 اڈے تباہ دوبارہ کریں, یہ ہے, یہ بھی نہیں فوری طور پہ کہا جا سکتا کہ تو نگل لے, نہیں, لیکن ریویو کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا, ہم نے سوچنا شروع کر دیا ہم اب کیا کریں. دوسرا جو پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایران کے بارے میں, جو کہ ایک ایمرجنگ پاور ہے اور اب ڈومینیٹ بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرنے والی ہے, اس کے بارے میں ہم جو متحدہ موقف ہے کہ مصالحت کرنی ہے یا کوئی نیا بلاک بنانا ہے, کرنا کیا ہے, کس کے ساتھ جانا ہے, ان دو چیزوں پہ آج غور ہوا ہے. اچھا, سارک کا حشر اس لیے مجھے ابھی فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ مالدار ملک ہیں اور ان کا جو بھی ہے جتنے بھی پٹائی ہوئی ہے, مگر جو انرجی کا جو گلوبل سیکٹر ہے اس میں اب بھی ان کی ڈومینیشن ہے. مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. تو اب اگر کل ابنائے ہرمز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ایران کے ساتھ بھی ان کا کچھ ظاہر کرنا پڑے گا, اس لیے کہ جہاں معیشت انوالو ہوتی ہے پھر سیاست اس کے پیچھے چلتی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کمزور ضرور ہوا ہے, لیکن اس سے زیادہ مطلب ابھی فاتحہ نہیں پڑی, اس سے زیادہ ہم نہیں ابھی کہہ سکتے. ٹھیک ہے, فیئر انف. اگر کمزور ہوا بھی ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ جیسے ڈاکٹر عباس نے کہا کہ ہے تو یہ کارٹیل ہے نا, اور اگر کارٹیل کمزور ہوتا ہے تو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے تو کیا زیادہ وہ کھل کے کھیلیں گے جو کارٹیل میں نہیں ہے. تو ہمیں تو اپنی سپلائی دیکھنی ہے ہمارے جیسے ملکوں کو, اور وہ مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ شاید وہ بہتر ہو ان دا لانگ ٹرم. ان دا شارٹ ٹرم شاید پرائسز اوپر جائیں, لیکن لانگ ٹرم میں تو مے بی اٹس بیٹر کہ کارٹیل جو ہے وہ کمزور ہو. ہاں نہیں بالکل, میں یہاں پہ میں بات کر رہا تھا GCC کی زیادہ اور اوپیک کی کم. یہاں پر تھوڑا سا اس میں آگے ہم بڑھ گئے تھے, لیکن اگین دیکھیں ڈی فیکٹو جو الائنمنٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب GCC کا تو کافی مینڈیٹس تھے نا, ایک پولیٹیکل بھی ہے, ایک سیکورٹی بھی ہے, اکنامک بھی ہے. میرا خیال ہے کہ جو سیکورٹی مینڈیٹ ہے GCC کا وہ اب ایک پرانی بات ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا, یہ ہمیشہ سے پرانی بات تھی, پرانی بات ہی. آپ دیکھیں ان کی ایک کلاز ہے کہ جی ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا. ہاں, کیا مطلب ہے؟ نہیں, اس دفعہ تو سب پہ حملہ ہوا نا یار, تو اس لیے وہ کلاز ہی نہیں. آپ کلاز پڑھے نا, ایک پر حملہ, اس نے سب پر حملے کی تو بات ہی نہیں کسی نے کی. اگر میں وکیلوں کے لینس سے دیکھوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ سر ہمارے کہاں پہ بائنڈنگ ہے یار, سب پہ حملہ ہوا ہے, جانے دو.
لیکن اگین دیکھو جو ڈی فیکٹو الائنمنٹس نظر آ رہی ہیں پاکستان سعودی عربیہ کا تو بڑا کلیئر ہے, ہو سکتا ہے اس میں قطر بھی آ جائے, ہو سکتا ہے پھر ہم ترکی تک بھی ایکسٹینڈ کر دیں, یا ابھی قبل از وقت باتیں ہیں. دوسری جانب جو ابھی اختر صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے بات کی I2U2 کی, جو انتہائی چھچھوڑا قسم کا نام ہے فرینکلی اسپیکنگ, لگ رہا ہے کسی بالی ووڈ مووی سے آئے ہیں. اس میں بھی اور بھی ممالک ہیں جو میرا خیال ہے جن کا جھکاؤ اب پہلے سعودی عرب کی طرف زیادہ ہوتا تھا, خلیجی ریاستوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن اب کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ ان کا جھکاؤ UAE کی طرف ہے. اور یہاں پر میں بحرین اور کویت کا ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ نے ان کا, کویت کا مجھے نہیں پتا, کویت کا مجھے فیلنگ آ رہی ہے, کچھ ہنٹس ہیں, لیکن اگین وہ دوبارہ سوئنگ بیک بھی کر سکتی ہیں. اس کا ابھی کوئی حتمی آپ جواب اس کا نہیں دے سکتے, نہ ہی ہم کوئی اس کا کوئی کنکلوژن اس میں سے ایز سچ نکال سکتے ہیں. ایک بات کلیئر ہے, کبھی شو سے پہلے وہ ساتھ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہر ایک چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ہماری بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, ایک دن ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں. ملکوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹیں ہوتی ہیں اور بین الاقوامی تنظیموں کی بھی ایکسپائری ڈیٹس ہوتی ہیں. جیسے کہ اقوام متحدہ سے پہلے ایک لیگ آف نیشنز تھی, وہ اب نہیں ہے. اقوام متحدہ کی بھی ایکسپائری ڈیٹ میرا خیال ہے کہ آ ہی رہی ہے, ویسے بھی وہ اب تھوڑا سا وہ باسی فیل ہو رہی ہے اس میں سے. OIC, سارک, اس طرح کے جو تنظیمیں ہیں وہ تو گئی کام سے میرا, اور برکس کا بھی انفیکٹ وہ فیوچر نہیں میرا خیال ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. برکس نے ابھی تک ٹیک آف بھی نہیں کی. برکس نے ٹیک آف کر ہی نہیں سکتا نا, برکس کے اندر کتنے تضاد ہیں, تو کیا بچا پھر. آئی تھنک کہ واٹ یو آر لوکنگ فارورڈ از کہ بہت بڑی الائنمنٹ شاید نہ ہو, لیکن اسٹریٹجک ٹیمپرری الائنسز ہو سکتا ہے نیٹو نہ رہے لیکن یورپی یونین رہے گی, یورپی یونین, آسیان رہے گی, اس لیے کہ یہ اپ کمنگ ایریا ہے جو ہے میرا خیال ہے گلوبل انجن ہی کہنا چاہیے اس پورے آسیان خطے کو. اور آرگنائزیشن آف افریقن یونین جو ہے وہ ایکٹیو ہے ود ان دا کانٹیننٹ, بہت فعال ہے, بہت فعال ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے, باقی جو چھوٹی تنظیمیں ہیں جیسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, یا یوریشیا کا جو ایک چل رہا ہے آج کل کے, جی یوریشین الائنس ہونا چاہیے, یہ رہیں گی ایک سب آربٹل قسم کی آرگنائزیشن رہیں گی. لیکن یہ کہ تنظیمیں تو بنتی رہتی ہیں, ٹوٹتی رہتی ہیں, مفادات جو ہیں ان کے حساب سے, تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے اس میں. ایک چیز ہے جو فیوچر میں شاید انٹرسٹنگ ثابت ہو, اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ہم تو بات کر رہے ہیں نا تیل کی, اب تیل آپ کا پرائمری ریسورس ہے ہم جانتے ہیں, لیکن اور بھی ریسورسز ہیں نا, جیسے کہ ریئر ارتھس, رائٹ. اب چین کا ایک کافی بڑا ہولڈ ہے, لیکن ایک اور ملک ہے افریقہ میں, کیونکہ آپ نے افریقن یونین کا ذکر کیا, کانگو کے نام سے, جہاں پر بدقسمت ملک, بہت ہی بدقسمت ملک ہے, صدیوں سے بدقسمت ملک ہے, لیکن وہاں پر وہ آپ کو منرلز ملتے ہیں جو جیسے کہ آپ کے سیل فونز, آپ کے لیپ ٹاپس, آپ کے ویپس میں بھی ایون یوز ہوتے ہیں. اور ابھی آج خبر آئی ہے کہ عرب امارات اور امریکہ نے مل کر ایک $100 ملین کا فنڈ بنایا ہے کہ وہاں پر جو مائنز ہیں اور ان کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک نئی فوج کو ریکروٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا اس کے اوپر قابو رہے. مزید ہزاروں لوگ, لیکن the next resource war آپ کو یہاں ہی نظر آ رہی ہے, مجھے تو یہاں ہی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک وقفہ لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. عدلیہ کی ری اسٹرکچرنگ سے متعلق 27ویں آئینی ترمیم کے ثمرات مسلسل قوم کے سامنے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ترمیم پچھلے سال نومبر میں پارلیمان سے منظور کرائی گئی تھی, تو 5 ماہ اس کو ہو گئے ہیں. جس مقصد سے, جس انداز میں یہ ترمیم پاس ہوئی, وہ بھی آہستہ آہستہ واضح ہوتا گیا ہے. منگل کو اسلام آباد میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں مزید کچھ فیصلے ہوئے جو بعض لوگوں کی نظر میں توقع کے عین مطابق تھے. اس اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 میں سے 3 فاضل ججز کے تبادلوں کی اکثریت رائے سے منظوری دی گئی. جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور, جسٹس بابر ستار کو پشاور, جسٹس سمن رفت کو کراچی منتقل کر دیا گیا. جسٹس ارباب محمد طاہر اور خادم سمرو کے تبادلے بھی متوقع تھے, لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان 2 کے جو ٹرانسفرز ہیں ان کی سفارش آج کے اجلاس میں واپس لے لی. تو اب حکومت کے حامی کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے, ہائی کورٹ کے ججز کے اس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا یہ بدنیتی پر مبنی ہے.
ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कवायद ज़वाबित नहीं थे और बिला जवाज़ जो ट्रांसफ़र्स किए गए हैं ये जजेस को सज़ा देने के मुतरादिफ हैं। तो साकिब बशीर अदलिया के मामला पे रिपोर्टिंग करते हैं, इस वक्त हमें प्रोग्राम मैन कर रहे हैं। साकिब भाई, मेरी याददाश्त कभी कभी मेरा साथ नहीं देती, ज़रा ये याद दिलाएंगे कि हमें याद पड़ता है कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद के कुछ जजेस ने खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस को और इल्तिजा की थी कि हमारे काम में मुसलसल मुदाखलत होती है नदीदा कुव्वतों की तरफ से, इसका कोई इंतज़ाम किया जाए। तो ये जो जजेस हैं जिनको इधर उधर किया गया है, क्या ये उन्हीं में शामिल थे? जी बिल्कुल, ये तीनों जजेस उन 6 खत लिखने वाले जजेस में शामिल थे जिन्होंने 25 मार्च जो 2024 को खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, और उसी खत में उन्होंने जिक्र किया था कि हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। एक केस था इमरान खान के खिलाफ, टेरियन वाइट केस, और उसमें इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुदाखलत हो रही है, और इसी दौरान एक जज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनकी फैमिली के एक मेंबर लापता भी हुए, उसका जिक्र भी उस खत में था। जस्टिस जहांगीरी जो बरतरफ हो चुके डिग्री की वजह से, उन के घर से जो है वो कुछ कैमरे निकले थे, उनका जिक्र भी था। एक जस्टिस अरबाब जो अभी हाई कोर्ट में है, उन को बीपी जो है शूट कर गया था और एक अजीब सी कैफियत उनको उनके साथ हो रही थी, बार बार चीफ जस्टिस से मिल रहे थे। तो ये सारा एक मुदाखलत का जिक्र उस खत में मौजूद था। जैसे ये खत आया तो ये चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मिले थे, और उसी खत में उन्होंने जिक्र किया कि 2023 में वो जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे, उनसे भी मिल चुके थे। और उसमें एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत बनी कि जब ये मोहसिन अख्तर कियानी के वो बैनोई के लापता होने का मामला लेकर बंदयाल साहब के पास गए, तो उन्होंने भी कहा कि उनकी भी कोई फैमिली मेंबर जो है, फैमिली मेंबर ने उनके कोई करीबी जो है लापता है। तो बहरहाल ये चलता रहा मामला, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, उन्होंने पहले तो कमीशन बनाने की बात की, वो नहीं बन सका। फिर जब ओपन कोर्ट में आज खुद नोटिस केस चला, तो उस केस में कुछ ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे कि जो इल्जाम लगाने वाले जजेस हैं शायद कोई जुर्म इनसे ही हुआ है, और ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए कि अगर उनको कोई अप्रोच करता है तो वो वहाँ पे अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराएं, बताएं जुडिशरी को, और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए। लेकिन वो मामला सारा एक जो है वो मुखालफत, एक कन्फ्यूजन की शक्ल इख्तियार कर गया। और वो बड़ा दिलचस्प ये है इस मामला कि वो आज खुद नोटिस आज तक सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि आप वफाकी आईनी अदालत में ज़ेर इल्तवा है, उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान इन जजेस के खिलाफ, बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर हुए, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुहिम भी चली, लेकिन उस पर कोई एक्शन हुकूमत की जानिब से कोई नहीं लिए गए। फिर 2025 फरवरी 2025 में 3 जजेस ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं। तो फरवरी 2025 से लेकर अब अप्रैल 2026 तक इन जजेस के पास जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस नहीं लग रहे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस नहीं लग रहे, मतलब ऐसे केसेस कि जो जिसमें गवर्नमेंट को कोई इशू हो सकता है, बल्कि कुछ के बेंचेस खत्म किए गए, कुछ केसेस जो इंपॉर्टेंट थे गवर्नमेंट के लिए वो निकाल लिए गए इनके बेंचेस से। फिर जो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, हाई कोर्ट की बहुत पावरफुल कमेटी होती है, उस कमेटी से इन जजेस को निकाल दिया गया। जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर, तो ये जो आप बता रहे हैं, इससे काफ़ी बात समझ में भी आ रही है। लेकिन अब देखें, कहने वाले कहेंगे कि पार्लियामान से एक तरमीम पास हुई, आज जो कुछ हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो ऐन आइन के उसी तरमीम के तहत हुआ। तो अब जो है एक लगता है कि एक आइनी हल निकाल दिया। अगर इन लोगों को से वाकई कोई कहीं नाखुश था और इनको हटाना था, तो जिस तरीके से हटाया गया है वो कानूनी और आइनी है। बिल्कुल, मैं इस हद तक इत्तेफाक इसलिए करूंगा जो हुकूमती साइड जो बात कर रही है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर्स हैं इनमें देखें तो अगर 11 वोट इन जजेस की ट्रांसफर के हक में पड़े हैं तो 5 डायरेक्ट जुडिशरी के लोग हैं, और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत हैं, 2 वफाकी आईनी अदालत के जजेस हैं, 3 ये, और 1 चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। इसी तरह पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके वोट भी हैं। तो 5 वोट जुडिशरी के अंदर से हैं। तो हुकूमत का कहना बिल्कुल हक में जाना है कि जुडिशरी अंदर अगर खुद जुडिशरी चलाने वाले ये फैसला कर रहे हैं तो वो अगर इसके खिलाफ हों तो हुकूमत जो है वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकती।
لیکن اس میں تین چیزیں جو اور دلچسپ بنی کہ جو چیف جسٹس جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہے وفاقی آئینی عدالت کے، یہ جو خط تھا جو آج بھی اس کا وفاقی آئینی عدالت میں اس کی آج خود نوٹس پینڈنگ ہے، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو کے خلاف وہ خط تھا. اس میں لکھا گیا تھا کہ انہوں نے بر وقت ایکشنز نہیں لیے جو ہم نے بتائے، اور اس بنیاد پر ایک ریفرنس بھی ان کے خلاف دائر ہو گیا تھا. یہ بھی ان ججز کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا آج. اسی طرح جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جب یہ ٹرانسفر ہو کے آئے تھے تو ان کے خلاف ایک ٹرانسفر والے معاملے کو لے کر وہ اس وقت آئینی بینچ میں گئے تھے. اب وفاقی آئینی عدالت میں آج بھی وہ کیس پینڈنگ ہے، لیکن یہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بنتا ہے کہ یہ 2 ووٹ بھی ان ججز کے جب وہ خلاف پڑے ہیں. ایک اور بڑا عجیب کام ہوا ہے کہ کیونکہ آرٹیکل 200 میں قواعد و ضوابط نہیں ہے، تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بابر ستار کے خلاف ووٹ دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر ستار ہمیں نہیں چاہیے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں جی ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور حکومت نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا، اکثریتی ووٹ بھی پڑ گئے. یہ جو قواعد و ضوابط نہ ہونے کی وجہ سے ایک جسٹس بابر ستار کے لیے ایک عجیب سی کیفیت بنا دی گئی. یہ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں بابر ستار صاحب نہیں چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے آپ اپنے لینا ہے، ایسا ہے. جی بہت خوب. جوڈیشل کمیشن نے اکثریتی فیصلہ کر دیا ہے. بہت مطلب کہ کام لیٹر سے شروع ہوا اور اب لیٹر آف دا لا تک آ گیا ہے، ایسا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ محسن کیانی صاحب جو ہیں وہ سب سے سینئر ترین جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اب وہ لاہور جائیں گے تو وہ 12ویں نمبر پہ ہو جائیں گے وہاں پہ. تو بہت سارا اس میں ابھی آئی تھنک ہے، گڑبڑ بھی ہے، لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہو گیا ہے ایک آئینی ادارے کی طرف سے. ثاقب بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لیں گے ایک بریک اور پھر بات کریں گے. پنجاب میں نیا قانون پاس ہوا ہے 18 سال سے کم عمر شادی کے خلاف. ویلکم بیک. اور پچھلے روز پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2026 کو منظور کر دیا. ظاہر ہے کہ کچھ وہاں پر اختلافات بھی ہوئے، کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی تھے، کچھ لوگوں نے تو مکمل طور پر اپوز بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اکثریت سے یہ قانون منظور ہو گیا ہے. اور اب صوبہ پنجاب میں بھی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے کم سے کم شادی کرنے کی عمر 18 سال قرار دی گئی ہے. بلوچستان نے پچھلے سال یعنی 2025 میں اسی قسم کی قانون سازی اپروو کی تھی اپنی اسمبلی میں. سندھ اس میں کیا کہتے ہیں بازی لے جاتا ہے، کیونکہ 2013 میں یہاں پر یہ قانون نافذ ہوا، اپروو ہوا تھا، اور 2014 سے نافذ ہوا تھا. خیبر پختونخوا اس وقت جو واحد صوبہ ہے پاکستان کا جس میں ابھی تک 1929 کی جو انگریزوں کے زمانے کا جو قانون ہے وہی ابھی تک چل رہا ہے، جو اس وقت فیڈرل قانون تھا. اچھا، اب ہم جانتے ہیں کہ قانون سازی کرنی ایک بات ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ایک اور بات ہوتی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک قانون واقعی ہی فیلڈ میں آتا ہے، اگر ہم یہ الفاظ استعمال کریں، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس میں کیا اچھے پوائنٹس ہیں اور کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس میں ابھی بھی کوئی بہتری کی گنجائش ہے. آج ہم نے شو میں دعوت دی ہے فرح خان صاحبہ کو. آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں پاکستان لیگل ایڈ سوسائٹی کی، اور اگر میں کہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے یہ بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ فرح. اب کیونکہ اس قسم کی قانون سازی میں صوبہ سندھ ٹرینڈ سیٹر بھی رہا ہے، اور ایک طرح سے ہم اس کو ٹیسٹ کیس کے بطور ایک ٹیسٹ کیس بھی لے سکتے ہیں، تو آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں قانون سندھ کے ایکسپیرینس میں جو باقی صوبے جیسے کہ بلوچستان اور پنجاب سیکھ سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک چائلڈ میرجز کا جو ٹاپک ہے اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا، نہ صرف اس لیے کیونکہ اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے بلکہ اس لیے بھی کہ بہت دیر لگا دی قانون سازی کرنے میں. سندھ کو اس بات کا بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ سندھ نے سب سے پہلے اس کے اوپر قانون سازی کی. اور آئی تھنک جو ایک چیز سندھ کو دوسرے تمام صوبوں سے الگ کھڑا کرتی ہے اس وقت لیجسلیٹو پوائنٹ آف ویو سے، وہ صرف وہ یہ بھی ہے کہ سندھ کے اندر نہ صرف انہوں نے قانون سازی کی ہے، مطلب ہمارے پاس ایک پرنسپل ایکٹ موجود ہے، بلکہ سندھ کے پاس چائلڈ میرجز کے رولز بھی موجود ہیں. یعنی کہ جو جتنے تمام مہلکہ ادارے ہیں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہو، کورٹس ہوں، چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہوں، وومن پروٹیکشن سینٹرز ہوں، ان تمام کے لیے ایک بہت ہی کمپریہنسو لیجسلیٹو
پلان اور ورک موجود ہے سندھ کے اندر جو سندھ کو باقی تمام صوبوں سے ایک ڈفرینٹ فوٹنگ کے اوپر کھڑا کرتا ہے. دیکھیں صرف ایکٹ بنا دینا کافی نہیں ہے, اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ تمام محلقہ اداروں کو ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے آگاہی دی جائے. تو سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ کے ساتھ جو سندھ چائلڈ میرجز رول ہیں جس کے اندر پروٹیکشن, قانون کیس چلانے کا طریقہ, اگر ایک مائنر دلہن ہے تو اس کو ریکور کیسے کیا جائے گا, اس کو کہاں رکھا جائے گا, اگر شادی جو ہے کسی اڈلٹ آدمی سے ہوئی ہے تو کمپلیٹ پروہیبیشن آف میٹنگ, اس کا چائلڈ پروٹیکشن کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس بچی سے, کیونکہ یہ بہت سارے وہ ایسپیکٹس ہیں جن کو اکثر قانون سازی کے اندر ہم بھول جاتے ہیں. یہ تمام قانون سازی سندھ کے اندر جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ظاہر سی بات ہے ہر صوبے کا اپنا ایک سٹرکچر ہے, ہر صوبے کی ڈیموگرافک بہت فرق ہیں. سندھ کی جو ڈیموگرافک ہے اس کے حساب سے جس طرح سے سندھ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے, جس طرح سے جوڈیشل سیکٹرز کو سینسٹائز کیا ہے, جس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سینسٹائز کیا ہے, میں لیگل ایڈ کے پلیٹ فارم سے ایک بات بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جتنا کام سندھ نے کیا ہے چائلڈ میرجز ایکٹ کے حوالے سے, آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی اور پروونس نے اتنا کام کیا ہے. اور جو ایکٹ ہے سندھ کا چائلڈ میرجز کا, دیٹ از بیسکلی بینگ یوزڈ ایز اے ٹیمپلیٹ ایکٹ. اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پنجاب کا ایکٹ آیا ہے اور بلوچستان نے جو لاسٹ ایئر ایکٹ لے کر آیا ہے, اسلام آباد کا جو ایکٹ آیا ہے, اس کے اندر جو بیسک پروویژنز ہیں, جو بیسک سیف گارڈز ہیں, وہ وہی سیف گارڈز ہیں جو سندھ نے اپنے قانون کے اندر بتائے ہوئے ہیں. فرق گراؤنڈ پہ یہ قانون جو عمل درآمد ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ رسوم و رواج, ٹیمپرامنٹ, فیملی سٹرکچر سب آ جاتے ہیں. جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ قانون تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں کیا کیا موٹی موٹی مشکلات بتا دیں. امپلیمنٹیشن میں ڈیفینیٹلی بہت مشکلات ہیں. سب سے زیادہ تو کسٹمز اور کلچرز کے ساتھ میں جو ایک کامبیٹ ہوتا ہے لیگل سسٹم کا, ہمارے پاس کچھ ٹریڈیشنز ہیں, رولز ہیں, ریلیجیس بلیفس ہیں جس کے بیسس کے اوپر ریزسٹنس ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو ایکٹ ہے اس کے ساتھ میں رولز ہونا ضروری ہیں. سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ کے اندر جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو جو ڈومین دیا ہے, اس کے ذریعے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گراس روٹ کے اوپر لوکیلٹیز میں جا کر, ان علاقوں میں جا کر جہاں پہ اس لا نے انٹریکٹ کرنا ہے, وہاں کی جو آگاہی کی جو مہم ہے وہ مہم بہت ضروری ہے. اور آہستہ آہستہ چینج آ رہا ہے. 2014 سے اب 2026 میں ہم دیکھتے ہیں, میں لیٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بتا سکتی ہوں, جب 2014 میں یہ قانون آیا تھا تو مشکل سے مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے میں ایک کیس رجسٹر ہوتا تھا. لیکن اس وقت LAS کے پاس میرے خیال سے 20 سے 25 کیسز ہم لوگ کے پاس آ چکے ہیں جس کے اندر لڑکیوں نے باقاعدہ رجسٹ کیا ہے, ان کی فیملیز نے رجسٹ کیا ہے, انسٹیٹیوشنز نے رجسٹ کیا ہے. تو یہ جن چینجز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, جو ریزسٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ تو آپ کی سوسائٹی کی ریالٹی ہے. لیکن قانون جو ہے وہ ان ریزسٹنس کو کس طریقے سے ہینڈل کرے گا, اس کے لیے کیا لائحہ عمل مرتب کرے گا, آئی تھنک وہ امپورٹنٹ ہے. یہ ڈبیٹ تو ہمیشہ چائلڈ میرجز کے حوالے سے رہی ہے کہ جو ایک سوشل ایک طبقے میں لٹریسی کی وجہ سے یا سرٹن ریلیجیس بلیفس کی وجہ سے یا ایک ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں عمر کے حوالے سے, خاص طور پہ لڑکی کی عمر کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ کی جاتی ہے, تو وہ تمام مسائل موجود ضرور ہیں. لیکن میرے خیال سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے آگاہی کے حوالے سے سندھ میں. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, پرائیویٹ ادارے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو مطلب کہ معاملہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قانون پاس کر دیا اور جشن منا لیا اور پھر اس کو اسٹیچوٹ بک میں دفنا دیا, ایک پورا اس کے ساتھ ایک سٹرکچر بنانا ہوتا ہے. آپ نے, اب ظاہر ہے کہ 13 سال گزر گئے ہیں یہاں پر. فرح جی, کتنا وقت لگا آپ کی نظر میں کہ یہ سارے رولز بنے اور پھر گراؤنڈ لیول تک کنوے کیے جائیں اور تاکہ اس کا کوئی اثر پڑے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ پنجاب میں تو ابھی کل ہی یہ قانون سازی ہوئی ہے اور بلوچستان میں پچھلے سال ہوئی ہے. تو اگر ان صوبوں کو ہم دیکھیں تو کتنے, کوئی 3-4 سال آپ کا خیال ہے لگے گا فار دا افیکٹ ٹو فلٹر ڈاؤن ٹو دا گراؤنڈ؟ دیکھیے رولز بنانے میں سندھ میں بھی کافی ٹائم لگا تھا. سندھ کو بھی میرے خیال سے 2 سے 2.5 سال کا عرصہ لگا تھا رولز کو باقاعدہ ڈرافٹ کر کے پاس کرانے میں. لیکن مجھے لگتا ہے دوسرے صوبوں کو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹیمپلیٹ ڈاکیومنٹ موجود ہے.
अगर उसी को अगर आप अडॉप्ट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से रूल्स ड्राफ्ट हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि दूसरे प्रोविंसेस को इतना टाइम लगना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, रूल्स बना देना इतना बड़ा मसला नहीं है, रूल्स के साथ जो मोहल्ले का इदारे होते हैं उनकी सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है जिसने वो चालान एक्सेप्ट करना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसने उस केस को तफ्तीश करनी है, उनको उजागर कराना उन रूल से, उनके दिमाग से ये बात मिटाना कि शादी की जो उम्र है वो आपके ट्रेडिशन और आपके कल्चर से हट कर अब एक लीगल मसला है, उसको आपने एक लीगल मसले की तरह डील करना है। अगर आपके कल्चर के अंदर एक सर्टन क्राइटेरिया तय है तो वो आपका कल्चरल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन चूंकि कानून इजाजत नहीं देता तो एक ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि आपने उसको फॉलो करनी है। उसमें मुझे लगता है सिंध में हमें टाइम लगा, लेकिन जिस तरह से मैं आज अपने कोर्ट्स का सिस्टम देख रही हूँ, जिस तरह से मैं आज जजों को इन कवानीन के ऊपर रिएक्ट करते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है हम एक बहुत अच्छे और एक बहुत बेहतर जगह पे खड़े हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पता है ये बात इनकी अहम है, अक्सर हमने देखा है कि जज साहिबान भी फैसले लिख देते हैं एक पुराने कानून की बुनियाद पर, और ये भी अक्सर नहीं पता होता, पुलिस तो बहुत दूर की बात, अक्सर जज साहिबान और वकला को भी नहीं पता होता कि जी इसमें तो मजीद कानून मजीद चेंजेस आ गई हैं। पंजाब के लिए हम ये कह सकते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, सबसे बड़ा सूबा आपका, सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा, अब नजरें हैं खैबर पख्तूनख्वा पे कि वो कब इस तरफ आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ से आती है, और जब तक वहाँ पे नहीं होगा, पूरे मुल्क में एक कानून नहीं होगा, ये जो अब्यूज़ है बच्चों का शादी के नाम पे, ये बाज़ लोग जो है वो बबांगे दोहल करते रहेंगे। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने तो सुना था कि जब इसकी कानून साजी की तैयारी हो रही थी तो जो फेस्टूला सेंटर्स हैं ना, जब कम उम्र बच्चियों को बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, उनको एक ज़ख्म हो जाते हैं, फेस्टूलाज हो जाते हैं, उनका भी दौरा कराया लोगों को समझाने के लिए कि इसके असरात क्या होते हैं। तो एक पूरा एक सिस्टम होता है और ये ऑन गोइंग स्ट्रगल है। जी, मेरा ख्याल है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करनी चाहिए कल परसों में। जी, एनीवे आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।